بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تو عامل کے سبق اور اجراب میں خوش آمدید، مرحبا۔ شرح میں تو عامل کی ہم نے 2 نوعیں مکمل کر لی ہیں، آج تیسری نوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسری جو نوع ہے وہ ما اور لا کے بارے میں۔ ما اور لا ایسے ما لا جو لیسا فعل ناقص جو ہے لیسا، اس کے دونوں مشابہ ہوتے ہیں۔ کس چیز میں مشابہ ہوتے ہیں؟ لیسا یہ نفی میں بھی مشابہ ہوتے ہیں، جس طرح لیسا نفی کا معنی دیتا ہے، اسی طرح ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں یہ بھی جس پر داخل ہوں گے تو نفی والا معنی دیں گے۔ اور دوسری چیز میں جو مشابہ ہوتے ہیں مبتدا خبر کے داخل ہونے پر، جس طرح لیسا یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے تو اسی طرح ما اور لا بھی یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، النوع الثالث ما علی المشبہتان بلیس فی النفی والدخول علی المبتدا والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، کہ یہ دونوں جو ہے ما اور لا یہ اسم پر بھی داخل ہوتے ہیں، اسم اور مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو مبتدا کو یعنی مبتدا کو بھی اس کا اسم کہیں گے، مبتدا کو یہ رفع دیں گے اور خبر کو یہ نصب دیں گے دونوں۔ آگے ان کا فرق بیان کیا جا رہا ہے ما اور لا کے بارے میں کہ وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكْرَةِ وَلَا تَدْخُلُ لَا إِلَّا عَلَى النَّكْرَةِ، کہ جو ما ہے یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو جاتا ہے، اور جو لا ہے یہ صرف نکرہ پر ہی داخل ہوگا، صرف نکرہ پر ہی داخل ہوگا۔ اس کی مثال لیتے ہیں جیسے کہ ما زیدن قائمن، یا ما یہ معرفہ پر بھی داخل ہوا ہے، نکرہ پر بھی آ سکتا ہے، ما رجل قائمن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی معرفہ نکرہ دونوں پر آ سکتا ہے۔ اور لا جو ہے یہ لا نکرہ پر ہی داخل ہوتا ہے، لا رجل ظریفن۔ اب یہ امید ہے کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، آسان ایزی ہے، یہ پوری فصل ہے، تیسری فصل۔ اب اس کی ہم ترکیبیں کرتے ہیں۔ انو ثالث ما والا المشبہتان بلیس فی النفی والدخول علی المبتدا والخبر، یہاں تک ایک ترکیب ہوگی۔ النوع بھی معرف ہے، الثالث بھی معرف ہے۔ جب 2 معرف آ جائیں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ النوع موصوف، الثالث صفت۔ اب یہ دونوں موصوف اور صفت مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے، یہ مبتدا بن جائیں گے، اور آگے والا جو آئے گا وہ اس کی خبر بنے گا۔ النوع ثالث پر یہ النوع پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، الثالث پر جو پیش آ رہا ہے یہ بھی صفت ہونے کی وجہ سے، موصوف صفت کا اعراب ایک طرح کا آتا ہے، اس لیے اس پر یہی اعراب آ رہا ہے، یہ مبتدا بن جائیں گے۔ ما یہ معطوف علیہ، مراد اللفظ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، لا معطوف۔ اب دونوں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ موصوف بن جائیں گے، موصوف۔ المشبہتان یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، صیغہ تثنیہ مؤنث، اسم مفعول ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب تفعیل، یہ تفعیل سے ہے اسم مفعول۔ اس میں ہما ضمیر اس کا نائب الفاعل بن جائے گی، با جار ہے، لیسا مجرور ہے، مراد لفظ، لفظ ہے مجرور، مراد لفظ ہو کر مجرور مراد ہوگا، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ہوں گے مشبہتان اسم مفعول کے۔ فی حرف جار ہے، النفی یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، وہ حرف عطف ہے، الدخول دخول یہ مصدر ہے، علی حرف جار ہے، المبتدائی یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، الخبری معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر جار کا مجرور ہو جائے گا۔ مبتدائی پر جو کسر آ رہا ہے علی کی وجہ سے آ رہا ہے، الخبری پر یہ تابع ہو جائے گا، یعنی معطوف علیہ اور معطوف کا بھی اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی توابع میں سے ہیں، 5 توابع ہیں، تو ان میں سے یہ معطوف اور معطوف علیہ بھی ہے، یعنی یہ جو معطوف ہوتا ہے یہ تابع ہوتا ہے معطوف کے، مطبوع کے، جس طرح اس کا اعراب آئے گا معطوف علیہ کا، معطوف کا بھی اسی طرح اعراب آئے گا۔ یہ معطوف علیہ معطوف مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر دخول مصدر کے متعلق ہو جائے گے۔ اب دخول ہی ہم پڑھ رہے تھے، اس کا عطف نفی پر آ رہا ہے، کیونکہ نفی بھی معطوف علیہ مجرور ہے تو الدخول بھی مجرور ہوگا، تابع مطبوع کا ایک طرح کا اعراب آتا ہے، تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، یعنی دخول مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف بن جائے گا، تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور بن جائے گا۔
جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوں گے، ظرف لغو ثانی ہو جائیں گے، دوسرا ظرف لغو ہو جائے گا اس کا مشبہتان کا۔ اب مشبہتان اسم میں مفعول اپنے نائب الفاعل دونوں متعلقات سے مل کر یہ صفت بن جائے گی، ما اور لا کی، ما اور لا کو ملا کر ہم نے مصوب بنایا تھا۔ اب مصوب اپنی دونوں صفتوں سے مل کر پھر خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک ترکیب یہ ترفعان الاسم، اس کی ہم ترکیب کریں گے، صرف یہ ایک جملہ ہے۔ ترفعان یہ فعل ہے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب فاتح یفتح، اس میں الف ضمیر اس کا فاعل بنے گی، اسم مفعول بنے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تنصیبان الخبر ہے، اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہوگی، تنصیبانی یہ بالکل صیغہ دوسری طرح ہے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب دارا با یضرب، صرف باب میں فرق ہے، یہ باب دارا با یضرب ہوا، یہ فعل مضارع اس میں بھی الف ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، الخبرہ یہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ وتدخل ما علی المعرفۃ والنکرۃ، اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ تدخل یہ فعل ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب ناصر ینصر، تدخل یہ فعل، اب ہر فعل کا فاعل لازم ہوتا ہے، یا تو ضمیر ہوگی یا اس ظاہر ہوگا، تو اس کا فاعل ظاہر آیا ہوا ہے ما، یہ ما اس کا فاعل بنے گا، یہاں لفظ مراد ہے، ما یہاں لفظ مراد ہے، ویسے تو یہ حرف ہے، حرف فاعل نہیں ہوتے، یہاں پورا لفظ مراد ہے، مراد اللفظ ہو کر ما، یہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ الا جار ہے، المعرفتی یہ مجرور ہے، یعنی مجرور ہونے کی وجہ پر اس پر کسرہ آ رہا ہے، یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، وہ حرف عطف ہے، النکرتی معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوں گے، تدخلوا، تدخلوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے۔ آگے دیکھیں مثال کی، مثل ما زید قائما، اس کی دو طرح ترکیب ہوگی، مثل مضاف، آگے والا پورا جملہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مثال و مبتدا محذوف کی خبر، مثال ہو مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائیں گے۔ دوسری ترکیب ما یہ حرف ما یہ مشابہ بلیس ہے، ما حرف مشبہ بلیس، زید اس کا اسم قائما خبر، حرف ما حرف مشبہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریں ہو جائیں گے۔ ولا تدخلوا لا الا علی النکرۃ، اس کی ترکیب ہم کریں گے، وہ جتنے بھی آ رہی ہیں ہم نے کہنا چھوڑ دیا، میں نے رہ گیا وہ یہ استنافی ہوگی، یعنی جو جس جملے کو ہم الگ ترکیب کریں گے اس کے شروع میں اگر وہ آ رہی ہوگی تو اس کو استنافی کہہ کر چھوڑ دیں گے، یہاں بھی وہ استنافی ہوگی، لا تدخلوا، لا تدخلوا فعل ہے کون سا، یہی ہے بالکل، یہاں لا نفی ہے، اور تدخل جو اس طرح صیغہ بتایا تھا تدخل، تو یہ بھی بالکل تدخل وہی صیغہ ہے، لا اس میں فاعل آ جائے گا مراد لفظ ہوگا، الا حرف استثناء ہے، الا جار ہے، نکرتی مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ مستثناء مفرغ ہو کر ظرف لغو بن جائیں گے۔ مستثناء مفرغ ہوتا ہے جو مستثناء منہ پہلے مذکور نہ ہو، تو مستثناء منہ پہلے مذکور نہیں ہے تو ہم اس کو مستثناء مفرغ کہہ کر ظرف لغو بنا دیں گے۔ اب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ نحو لا رجل ظریفا، اس کی بھی دو طرح ترکیب ہوگی، نحو کو مضاف، پورے جملے کو آگے مراد اللہ سے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر آ جائے گی۔ دوسری ترکیب لا حرف مشبہ بلیس، راجل اس کا اسم اور ظریف ہے اس کی خبر، یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گی۔ یہ ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے تیسری نوع کی۔ اب ترجمے کی طرف آتے ہیں، ترجمہ دیکھیں کہ تیسری نوع ایسے ما اور لا جو مشبہ ہے، ایسے ما اور لا جو لیسا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ایسے ما تیسری نوع
ایسے ما اور لا کے بارے میں ہے کہ جن کی لیسا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں. یہ دونوں الف ضمیر جو ضمیر لوٹ رہی ہے ما اور لا دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے. ما اور لا یہ دونوں اسم کو رفع دیتے ہیں اور یہ دونوں ما اور لا خبر کو نصب دیتے ہیں. اور یہ ما داخل ہوتی ہے معرفہ اور نکرہ پر. اس کی مثال ما زید قائمن کی مثال ہے، اور لا داخل نہیں ہوتا مگر نکرہ پر. اس کی مثال لا رجل ظریفن کی مثال ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ چوتھی نو اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملیں گے، چوتھی نو کی تراکیب کریں گے. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.